آج ہم 5ویں سیشن میں ہیں اور آخری سیشن میں انشاءاللہ اس میں مجموعی طور پہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں بیسک رولز یا گائیڈ لائنز جو قرآن کو سمجھتے ہوئے سامنے رکھنی چاہیے ان کے بارے میں کوئی بات کروں۔ یہ سارے کا سارا لیکچر میزان پر بیس ہوگا جو استاد گرامی کی کتاب ہے، اس میں جو 10 اصول بیان کیے گئے ہیں انہی کو میں یہاں بیان کروں گا، اور مجھے اس میں کچھ اضافہ ہی کرنا ہے۔ جتنے یہ 10 اصول ہیں ان سے مجھے پوری طرح اتفاق ہے۔ اضافہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 11-12 اصول ہیں، انہی کے اندر کچھ پوائنٹس کا، لیکن وہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو الگ سے۔ یہ 10 پرنسپلز ہیں، اس میں پہلا پرنسپل جو ہے وہ، یہ میں نے کچھ چیزیں بیچ میں سے نکال دی ہیں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے۔ اس کے بنیادی نکات آپ کو سارے ہی مل جائیں گے یہاں پر۔ ام القرآن کی عربی معلیٰ شروع میں ہم بات کر چکے ہیں۔ عربی معلیٰ کو سیکھنا پڑے گا۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں قبیلہ قریش کی دور جاہلیت کی عربی کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں وہ عربی نہیں آتی تو ہم اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے۔ زبان کا صحیح علم اور اس کا صحیح ذوق کا مطلب ہوتا ہے کسی لینگویج کا ٹیسٹ۔ لینگویج کے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کون سا جملہ بول کر ہم زیادہ بات مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں، اور جب میں یہ جملہ بولوں تو سننے والے کو اس کا کوئی لطف آنا ہے تو لطف آ جائے، کوئی تاثیر پہنچتی ہے تاثیر پہنچ جائے۔ تو یہ جو ہوتی ہیں، مثلا ہم اپنی زبان میں کوئی بات کریں گے تو دوسرے ہنس پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ انگریزی والے اس بات کو سن کر نہ ہنسیں کیونکہ وہ لینگویج کے اوپر بیس کرتا ہوگا۔ اس کی مثال میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ 2 روزے دار آپس میں باتیں کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا انہوں نے، تو ایک روزے دار پوچھتا ہے بھائی سورج ڈوب گیا؟ تو دوسرا کہتا ہے نہیں۔ تو پہلا کہتا ہے لگتا ہے مجھے لے کر ہی ڈوبے گا، لگتا ہے مجھے لے کر ہی ڈوبے گا۔ تو اب جو سورج کا ڈوبنا ہے اور لے کر ڈوبنا ہے یہ صرف لینگویج کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لطیفہ سمجھ آ گیا ہے تو سمجھیے کہ آپ اردو کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جملوں کو، ان کے معنی کو سمجھتے ہیں، ان کے صحیح مقام کو سمجھتے ہیں، کہاں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ وہ ذوق ہے جو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے جب بھی آپ نے قرآن مجید پہ غور کرنا ہے۔ تو زبان کا صحیح علم، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو عربی گرامر پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی قرآن مجید میں نعوذ باللہ گرامر کی یہ غلطیاں ہیں۔ تو میں ان کو پہلا جملہ یہی بولتا ہوں کہ بھئی قرآن سے گرامر بنائی گئی ہے، تم اس کی غلطیاں کیسے نکال سکتے ہو؟ وہ تو خود سٹینڈرڈ ہے گرامر کے لیے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اصول ٹھونٹ پڑھا ہوتا ہے، زبان کا ذوق نہیں ہوتا کہ زبان میں کس طرح سے اس گرامر کو کیسے کیسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم سانپ کوئی دکھائی دے جائے اور یہاں لوگ بیٹھے ہوں تو میں کبھی یہ جملہ نہیں بولوں گا سانپ آ گیا بھائی بھاگو، کبھی نہیں بولوں گا، شور مچا دوں گا سانپ سانپ سانپ، اور سارے ہی بھاگ جائیں گے۔ اور اگر میں سانپ سانپ نہ کہوں کہ سانپ آ گیا ہے چلو بھی بھاگو، تو ہو سکتا ہے کہ سارے میرے چہرہ دیکھنے لگ جائیں، کیونکہ ان کے زبان کا ٹیسٹ بتا رہا ہے کہ یہ ایمرجنسی نہیں ہے۔ زبان کا ٹیسٹ سانپ سانپ کہنے سے ایمرجنسی کو بتاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کو زبان کا صحیح شعور ہے، صحیح ذوق ہے کہ نہیں ہے۔ تو تدبر اور اس کی قرآن کے تدبر میں اور اس کی شرح و تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ 2 چیزیں بھی آپ کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ اس زبان کا جید عالم ہو، اس کے اسالیب کا ذوق آشنا ہو۔ اب یہ چوتھی چیز ہے، زبان کا جید عالم یہ ایک ہی بات ہے، لیکن یہ جو چوتھی چیز ہے یہ بھی اہم ہے۔ اسالیب کیا ہوتے ہیں؟ اسالیب ہوتے ہیں، مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تھے، اور کسی کو میں پوچھوں کل آپ آئے تھے، دونوں میں
میں نے پوچھا یہی ہے کہ کل آپ آئے تھے، کل آپ نہیں آئے تھے، بات ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے اندر کچھ فرق پڑ گیا ہے۔ ان سے کیا فرق پڑتا ہے وہ اگر آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو میں جب بھی ایڈمیشن لیتا ہوں طالب علموں کے مورد میں 2-3 دفعہ پہلے بھی اور اب 2 سال سے کم کر رہے ہیں، تو میں ان سے لینگویج کا ٹیسٹ لیتا ہوں، نہ اسلامیات کا، نہ قرآن کے ترجمے کا، نہ کچھ۔ تو میں ان سے اسی طرح کے جملے لکھ کر، میں نے کبھی تمہیں مارا ہے، اس کا معنی بتائیں، اس نے پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے، اس طرح کے جملے پوچھتا ہوں میں ان سے تاکہ پتا چلے کہ لینگویج کا ذوق ہے کہ نہیں۔ لینگویج ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک لینگویج کی بات کریں، لینگویج ایک جنرل بھی بات ہوتی ہے، وہ خواہ انگریزی کے جملے ہوں یا اردو کے ہوں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی لینگویج کا ذوق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمارے فکر میں قرآن مجید میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس زبان کا صحیح ذوق ہو۔ اب یہ جو اگلا پیراگراف ہے، اس میں انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ ہم یہ چیز کیسے سیکھ سکتے ہیں تاکہ طالب علم جو اس کا حوصلہ کر لیں تو وہ اپنے لیے یہ راستہ بنا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں رجالیت اور اسلام کے ابتدائی دور کے لٹریچر کا صحیح مطابق، اسلام کا ابتدائی دور اور اہل جاہلیت، یہ کلام صرف زبان اس کے اسالیب ہی کا ماخذ نہیں ہے، اس کے ساتھ عرب کی اس تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار ہے جس کا صحیح تصور اگر ذہن میں موجود نہ ہو تو قرآن مجید میں اشارہ و تلمیح اور تعریض و کنایہ کے ان اسالیب کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہماری تہذیب میں جملہ میں نے بولا کہ سورج تو لگتا ہے مجھے لے کر ہی ڈوبے گا، تو اب اس میں کیا ہوا کہ میری تہذیب اور ثقافت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ روزے کا سورج کے ڈوبنے پر ڈوبنا، کھلنا، اور سورج اور کسی کا ڈوب جانا مرنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں ہماری اسلامی تہذیب کا حصہ ہیں۔ جس کو روزے کا نہیں پتا، بلکہ اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ سورج کے ڈوبنے پر کھلتا ہے روزہ، اس کو یہ مزہ نہیں دے گا۔ تو صرف یہ کہ یہ مجھے لے کر ہی ڈوبے گا، اس جملے کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں تہذیبی بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزے کی مشقت کیا ہوتی ہے، اور روزہ کھلنے کا ٹائم کیا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جن اگر آپ کی نظر نہیں ہے تو آپ اس لطیفے سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے۔ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، میری بیٹی ابھی 2-3 سال کی تھی، اس کا شاید پہلا روزہ تھا یا کیا تھا، تو میں نے اس کو رمضان کے دنوں میں یہی لطیفہ سنایا تو اس کو مزہ نہیں آیا، ویسے وہ لطیفوں پہ ہنس پڑتی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے، تو باتوں باتوں سے پتا چلا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سورج ڈوبنے پر روزہ کھلتا ہے، کیونکہ وہ اذان ہو گئی تو بس اذان یا ٹائم دیکھ کر روزہ کھول لیا، یا مسجد کی اذان پہ روزہ کھول لیا، یا ٹیلی ریڈیو میں اذان ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ روزہ کھول لیا، تو باقاعدہ ہمارے ٹی وی میں اعلان ہوتا ہے کہ روزہ کھل گیا، آپ کھول لیجیے۔ تو یہ اب وہ اس کو تو یہ پتا تھا کہ ٹی وی میں اعلان ہوگا تو روزہ کھلے گا، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ سورج ڈوبنے پر، 3 سال کی تھی ابھی، تب اس کو کچھ اس کا سمجھ آئی۔ تو اب یہ جو تہذیب و ثقافت کا بھی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے کہ آپ اس زمانے کی تہذیب اور تمدن سے واقف، اگر نہیں واقف ہیں تو آپ کو بہت سارے اسالیب سمجھ میں آئیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ و تلمیح، یعنی ہم کس طرح سے اشارہ کرتے ہیں باتوں کے لیے، کس طرح سے تلمیح کرتے ہیں۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کہ تاریخی واقعے کا حوالہ دینا۔ مثلا غالب اقبال کا شعر ہے کہ آگ ہے نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، یہ ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اولاد ابراہیم سے واقف ہوں، آگ سے واقف ہوں، نمرود سے واقف ہوں، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ اس کی ساری خوبصورتی، اس کے سارے معنی آپ کو اس اشارہ و تلمیح کے بغیر سمجھ نہیں آئیں گے۔ تعریض و کنایہ، تعریض کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اعتراض کرے کسی پر، چپتی ہوئی بات لگا دے۔ کنایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح لفظوں میں بات نہ کرے،
مثلاً میں نے آپ کے بارے میں بات کرنی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ جو کل صاحب آئے تھے نا جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان سے، اب میں آپ کا نام نہیں لینا چاہتا، جیسے سورہ الکوثر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکہ کا خانہ کعبہ کا نام نہیں لینا چاہتے تاکہ معنی جو ہے وہ پہنچ بھی جائیں اور کچھ وہ دنگا فساد بھی نہ کریں۔ تو انا آتینا کل کوثر، تو یہ کنایا کر دیا، اور فصل للی ربی کا ون ہے، تو دو، یہ کنایا کیا تھا کہ دو چیزیں جہاں اکٹھی ہوتی ہیں وہ میں نے چیز تمہیں دے دی، تو اس طرح سے کنایا ہو جاتا ہے۔ جو شہ پارہ عدم میں اصل سرمایہ بلاغت ہے یعنی بات کو پہنچانے کے لیے اشارہ اور تلمیح اور تعریض اور کنایا اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اہل عرب کی معاشرت کے بنیادی خصائص کیا تھے؟ وہ کن چیزوں کو معروف اور کن چیزوں کو منکر، نیکی بدی سارے تصورات ان کے ادب سے ہی پتہ چلے۔ مثلا بہادری ان کے ہاں بڑی پسندیدہ چیز ہے، اور قتل و غارت، اپنے قبیلے کی خاطر دوسروں کو مار دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی غیرت کے لیے دوسروں کو مار دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں جو بھی آپ کو معلوم ہوں گی تبھی آپ یہ کر سکیں گے۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ پوری کی پوری آیت توڑ دیتی ہے جاہلیت کے تصورات کو۔ وہ کہتے تھے کہ بر اور تقوی پر تعاون نہیں کرنا، قوم اور قبیلے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بالکل برعکس تھا ان کے۔ تب تعاون علی البر والتقوی کا جو معنی ان کو پہنچتے تھے وہ ہمیں نہیں پہنچتے۔ ہمیں تو خیر کچھ بھی نہیں پہنچتا، ہم تو بدقسمت لوگ ہیں کہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑا لفظ تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے کہ قیامت والے دن جو کافر ہوں گے وہ یدعو ثبورا، موت کو طلب کریں گے۔ عربی تہذیب کے اعتبار سے یہ جملہ بہت ہی پرتاثیر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب ان کے ہاں غارت گری ہوتی، جنگ ہوتی، حملہ کرتا کوئی قبیلہ، تو وہ ان کا یہ جملہ تھا کہ ید الکمات، وہ سورماؤں کو بلاؤ، طاقتور لوگوں لڑکوں کو بلاؤ مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ ید الکمات یا ید الفارس فوارس شاہ سواروں کو بلاؤ، اس طرح کے جملے ان کے ہاں بولے جاتے۔ تو یہ ان کا ایک پیٹ جملہ تھا جو دفاع کے موقع پر وہ بولتے تھے، مدد کے لیے۔ تو اب عربوں کے لحاظ سے دیکھیے کہ وہ اب اس قابل نہیں ہے قیامت والے دن کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے قبیلے کے سورماؤں کو آواز دے سکے۔ وہ کس کو آواز دے گا مدد کے لیے؟ یدعو ثبورا۔ اس کیفیت میں قرآن مجید کے یہ الفاظ ڈال دیں گے اگر آپ ان کی زبان اور تہذیب سے واقف ہیں، ورنہ وہ بے معنی سے، بے اثر سے ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسے ہمارے اجمیوں پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن صرف عربی ہی میں نہیں بلکہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ یہ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے اس کنسیپٹ کو زیادہ تفصیل نہیں کرتے۔ ہر لفظ صاف اور جس کا ہر اسلوب اپنے مخاطبین کے لیے ایک مانوس اسلوب ہے، یعنی ایسی زبان اس میں استعمال نہیں کی گئی کہ جو لوگ جس سے واقف نہ ہوں یا لوگوں کو اس کا سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اسالیب بھی واضح، الفاظ بھی واضح۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہے۔ شاذ کا مطلب ہے، ایک اصطلاح ہے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کوئی کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، کوئی استعمال کرتا ہے، یا کوئی بھی کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، تو یہ شاذ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید میں کوئی لفظ شاذ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے غریب کا بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی کہ غریب القرآن، قرآن کے وہ الفاظ جو شاذ ہیں، تو وہ اس لیے وہ اجمیوں کے لیے تو سارے الفاظ شاذ ہو سکتے ہیں، لیکن عربوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ تو ساری یہ اس طرح کی کتابیں ساری اجمیوں نے لکھی ہیں، عربوں کے لیے ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے مخاطبین کے لیے بالکل معروف اور جانے پہچانے الفاظ اور اسالیب پر نازل ہوا ہے، جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ زبان کا یہ والا معیار لینا ہے، نہ کہ کوئی اور معیار لینا ہے۔ تو زبان کے لحاظ سے اس کی کوئی چیز اپنے اندر کسی نوعیت کی کوئی غرابت، اجنبیت نہیں رکھتی، بلکہ ہر پہلو سے صاف اور واضح ہے۔ چنانچہ اس کے ترجمہ اور تفسیر میں ہر جگہ اس کے الفاظ کے معروف معنی ہی پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہ بات لکھنے کی ضرورت نہیں تھی میزان میں۔ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ بعض تفسیروں میں بالکل غیر معروف لفظوں کے معنی اختیار کیے گئے۔ مثلا والنجم والشجر یسجدان، اور ستارہ اور درخت
سجدہ کر دیں. میں نجم کے معنی تاروں ہی کے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے بوٹیوں کے معنی لیے ہیں شجر کی رعایت سے. شجر کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجم بوٹیوں کو کہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی ایک بوٹی پائی جاتی ہے جس کو ستارے ہی کہتے ہیں غالباً، اس طرح کا نام، کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پھول ستاروں کی طرح ہوتے ہیں. گرین اس کی بیک گراؤنڈ پہ وہ عجیب ستارے ہی لگتے ہیں. اور ایک بوٹی کا نام ہے بجری. اس کے پھول ایسے لگتے ہیں جیسے بجری بکھری ہوئی ہو، جو سڑک بنانے کے لیے پتھر کالا سفید سے استعمال ہوتا ہے. تو اب نجم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بوٹی کے معنی میں کسی پھول پودے کا نام ہو سکتا ہے پرانی عربی میں. اسی طرح یہ ہے الا اذا تمنا، میں لفظ تمنا کا مفہوم خواہش اور ارمان ہی کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور افلا ینظرون الی الابل، ابل میں ابل کا لفظ اونٹی کے معنی میں ہوگا. کانہن بیض مکنون میں بیض انڈا ہی کے معنی ہوگا. فصل ربی کا ونہر میں ونہر کا لفظ قربانی کے لیے ہوگا، سینے پر ہاتھ باندھنے کے معنی میں نہیں ہوگا. انہی بوٹیوں اور تلاوت، تمنا کا مطلب تلاوت لے لیا گیا، نجم کا مطلب بوٹیاں لے لیا گیا، اور جو ابل ہے اس کا مطلب بادل لے لیا گیا، اور انڈوں کی چھپی ہوئی جلی کے لیے معنی میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے. تو اور ونہر کا مطلب سینے پر ہاتھ باندھنے کے معنی میں لے لیا. تو یہ اب نماز پڑھیے اور سینے پر ہاتھ باندھ لیجیے. آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ کیا یہ حکم دیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی جس مقام پہ یہ آیت آئی ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور سینے تو اب یہ الفاظ کے آگے یہی معاملہ وجوہ اعراب اور اسالیب کا بھی، یعنی گرامر جو استعمال کی گئی قرآن مجید میں وہ بھی عربوں کی عام گرامر ہے، اسالیب جو استعمال کیے گئے وہ بھی عربوں کے عام اسالیب ہے. یہ دوسرا اصول. تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ایک منفرد اسلوب ہے. اس میں نثر کی سادگی اور ربط و تسلسل ہے، لیکن اسے نثر نہیں کہا جا سکتا. یہ نظم کا غنا، موسیقی اور حسن تناسب اپنے اندر لیے ہوئے، لیکن اسے نظم بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. یہ اس طرح کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے جس طرح کی کتابوں سے ہم واقف ہیں اور جن میں ابواب اور فصول قائم کر کے کسی ایک موضوع یا موضوعات پر بحث کی جاتی ہے. یعنی جیسے ہم نے چیپٹر لکھا گائے کے اوپر، تو گائے کے اوپر بات ہوگی، اس کی شکل ایسی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے پاؤں چار ہیں، اس کا یہ. لیکن اگر آپ سورہ البقرہ کو دیکھیں تو اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے، باقی ساری سورہ توحید اور آخرت اور رسالت، پتہ نہیں کیا کیا موضوعات ہیں اس کے. وہ اس کے عنوان ویسے ہیں نہ اس کے اندر. اہل عرب اسے شاعری کہتے اور کبھی کاہنوں کے سجا سے مشابہ ٹھہراتے، لیکن ان کا تردد ہی واضح کر دیتا ہے خود بھی اس بات سے مطمئن نہیں تھے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے قرآن ایک بالکل ہی منفرد کتاب. اس کا مطلب اس کا پورا پیٹرن جو لکھنے کا ہے وہ زیر بحث ہے. اسلوب ایک ہوتا ہے کہ میں نے بات کس طرح سے کی، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ آپ کل نہیں آئے تھے، کیا آپ کل آئے تھے، تو دونوں میں ایک ہی بات پوچھنا پیش نظر ہے، لیکن اسلوب بدل دیا. یہاں یہ اسلوب زیر بحث نہیں ہے، بلکہ نثر ہے کہ پوئٹری ہے کہ پروز ہے، کس معنی میں ہے. اس میں دریاؤں کی روانی ہے، سمندروں کا زور ہے، حسن استدلال کی ندرتیں ہیں، ربط معنی کی ادائیں ہیں، مثالیں ہیں، قصے ہیں، کلام میں اپنے مرکز صرف بار بار رجوع ہے، تحدید و زجر اور خطاب کے گناگوں اسالیب ہیں، افسوس ہے، حسرت ہے، شدت یقین ہے، گریز کی مختلف صورتیں اور راز کے مختلف انداز. اب یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. اب دیکھ لیجئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اہم چیزیں ہیں. وہ دریاؤں کی روانی، یعنی کلام ایسے زور سے چل رہا ہے، ہمارے انسانوں کے ہاں ایسا زور پیدا کرنا مشکل ہے. سمندروں کا زور ہے، حسن استدلال کی ندرت ہے. استدلال ایک ہوتا ہے جیسے ہم فلسفے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا استدلال ویسا نہیں، نہایت انوکھا قسم کا استدلال ہے. اور عرب شاید اس سے واقف تھے، ان کے ہاں اس طرح کا استدلال پایا جاتا ہے. تو وہ کبھی اگر زندگی رہی تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. مولانا فرائی نے اس پر کتاب بھی لکھی تھی، حجج القرآن. تو جی میں حجج القرآن، اور اس پر میرے کچھ لیکچر بھی میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھے ہیں. میں نے اس کا کوئی حصہ پڑھایا تھا، لیکن بعد کے کچھ ریکارڈ نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ پھر پورا اپلوڈ نہیں ہو سکا. تو 30-35 کے قریب ریکارڈ ہوئے تھے، وہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کا استدلال کیسا ہے. لیکن
وہ آپ کو لگے گا نہیں استدلال. جیسے میں نے آپ کو غالب کا ایک شعر بھی دوسرے یا تیسرے سیشن میں نے پیش کیا تھا کہ آپ کو استدلال نہیں لگے گا, بس وہ ہو جاتا ہے. تو وہ حکیمانہ طرز استدلال جو ہے اس کی بہت اچھی مثالیں قرآن مجید میں. ربط معنی کی ادائیں ہیں, یہ اس کی لکھنا پڑا کہ ہمارے طریقے میں جو ربط قائم ہوتا ہے وہ عجمی جس طرح سے کرتے ہیں ویسا نہیں ہے. مثالیں ہیں, قصے ہیں, یہ تو آسان چیزیں ہیں ساری. تحدید یعنی آپ کو دھمکی دینا, ڈانٹنا, غصے کا اظہار, اس کے اسالیب ہیں. افسوس ہے, حسرت ہے لوگوں کے اوپر, شدت یقین ہے. یعنی ایک جب نام بھول گیا, گلوکار تھے یو کے, انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید پر ایمان اس لیے لے آیا ہوں کہ اس کے اندر جو اتھارٹیٹو اسلوب ہے وہ انسانی نہیں لگتا. تو وہ شدت یقین ہے. اب کئی پہلو ہوتے ہیں نا کلام کے اندر, وہ کسی کو کوئی ہٹ کر کے, کسی کو کوئی, گریز کی مختلف صورتیں, یعنی بات کرتے کرتے ادھر نکل گئے اور پھر واپس آ گئے, اس طرح کی چیزیں. لیکن اس کی صنف کیا ہے اس معاملے میں؟ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ایک حد تک خطبہ کے کلام سے مشابہ ہے. اوریشن جس کو کہہ لیجیے, یا اوریٹرز کا کلام. تو اس میں شبہ نہیں کہ اس صنف کلام سے بھی اس کی مشابہت, بس مشابہت ہی کی حد تک ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ اصلی پھول اور نقلی پھول جیسا معاملہ ہے, درخت اور پلر جیسا معاملہ ہے. اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ درخت اور پلر کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں کیا فرق ہے. واضح فرق ہے لیکن بیان نہیں ہو سکتا. اسے بالکل خطیبانہ کلام بھی نہیں کہا جا سکتا. تو یعنی نثر کے اندر, پروز کے اندر جو سپیچز ہوتی ہیں ان کی طرح سے لگتا ہے لیکن بالکل ویسا بھی نہیں ہے. تو اب اول یہ کہ سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. دوم یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب کا رخ معین کیا جائے. سوم یہ کہ اس کے عام و خاص میں امتیاز کیا جائے. یہ دونوں باتوں جو آخری ہیں, ماحول سے تو آپ واقف ہیں, یہ پچھلے میں یہ بات ہو گئی ہے. خطاب کا رخ معین کیا جائے. قرآن مجید میں نیچرل طریقے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے, ہم بھی جب کر رہے ہوتے ہیں, صرف یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں ہے, تو ہم اپنے ایڈریسی کو چینج کرتے ہیں بغیر آواز دیے. مثلا 4-5 لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کہوں گا پانی لے کر آؤ بھائی, اور دیکھیے فلسفے کے اندر یہ بات چل رہی ہے. اب مجلس میں فلسفے کی بات کر رہا تھا اور اپنا بیٹے کو اشارہ کر دیا میں نے کہ پانی لے کر آؤ. تو سننے والا اگر دونوں باتوں کو اکٹھا کرے کہ پانی لے کر آؤ بھائی اور فلسفے کے اندر یہ مسائل ہیں, ان دونوں جملوں میں کیا ربط ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایڈریس ہی چینج ہو. مجلس کے لوگوں سے میں فلسفے بات کر رہا تھا, بیٹا نظر آیا تو اس کو میں نے کہا یہ پانی لے کر آؤ, وہ بھی اٹھ کر چلا گیا. باقی مجلس کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو قرآن مجید میں اس طرح سے نیچرل طریقے سے کلام ہوا ہے. ایڈریس ہی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ابھی اس سے بات ہو رہی تھی, ابھی قریش سے بات ہو رہی تھی, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرے بحث آ گئے. کہیں کہیں تو لفظوں میں آ جائے گا, جیسے ہم نے کل سورہ احزاب میں دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا النبی, یا نساء النبی. لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. کلام چل رہا ہے اور بس تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے بات کو سمجھنے میں, کہ پتہ ہی نہیں چلتا اجمی آدمی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے, ابھی بیچ میں یہ جملہ کس کے لیے آ گیا اور یہ جملہ کس کے لیے آ رہا ہے. آپس میں ربط قائم, جیسے ہی ایڈریس ہی واضح ہوگا تو ربط واضح ہو جائے گا کہ بیٹے کو پانی کے لیے کہا تھا, باقی مجلس سے فلسفے کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو اس طرح سے دونوں باتیں جیسے ہی ایڈریس ہی واضح ہوتا ہے تو ربط واضح ہو جاتا ہے, مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے. تو خطاب کا رخ کا مطلب ہے کہ بات کدھر جا رہی ہے, کس کو سنائی جا رہی ہے, کس کو کہی جا رہی ہے. خاص و عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مثلا میں نے لفظ بولا لو تو میں نے جملہ بولا کہ لوگ بڑے بیوقوف ہیں. آپ کہیں اچھا پوری دنیا بیوقوف ہے؟ میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لوگ خوش ہو جاؤ بھائی, میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں. تو اب میرے ہاتھ میں 2 کلو کا ڈبہ ہے مٹھائی کا, اور میں کہہ رہا ہوں میں سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں. یہ سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چند لوگ جن کو میں بات کہہ رہا ہوں. اس طرح سے کہیں پر بھی پورے قرآن مجید میں اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ عام لفظ بولا گیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے, کون لوگ مراد ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, تو یہ کون لوگ مراد ہیں؟
ویسے سورہ البقرہ میں 33-35 نمبر آئے تک یا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. کون مراد ہے؟ تو عجب نہیں سمجھے گا کہ سارے دنیا کے انسان مراد ہیں، لیکن قرآن پہ غور کرنے والا جانتا ہے کہ یہاں خاص طبقہ پیش نظر ہے. اس سے جو تعلیم نکل رہی ہے وہ جنرلائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس طرح سے لوگ بول کر کون سے لوگ مراد ہیں. تو یہ عام اور خاص کو بھی متعین کیا جاتا ہے. چوتھی چیز جو ہے، فورتھ پرنسپل، وہ قرآن مجید میں حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان ہے. یہ اس کو یہ پوزیشن دیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے. تمام سلسلہ وحی پر یہ مہیمن ہے، نگران ہے قرآن مجید. اور وحی خفی ہو یا جلی، خدا کا پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی روشنی میں اس کی بات کو مانا جائے. یہ دوسرا اصول ہے. دوسرے کہ اس کے مفہوم بالکل قطعی ہے. لفظوں کے جو چونکہ زبان مبین استعمال کی گئی ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو قطعی مانا جائے. اس کو قطعی ماننے میں یہ 4-5 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. قراتوں کا اختلاف، الفاظ کی دلالت، سگنیفیکیشن آف ورڈز کے معنی کے اوپر دلالت. کہ مثلا میں نے کہا جی پانی لے کر آؤ، تو پانی کا مطلب بھی واضح نہیں ہے، تو یہ دلالت ہوتی ہے. یعنی اس کی سگنیفیکیشن کہتے ہیں لنگوسٹک کی اصطلاح میں، کہ ایک معنی کنوے کرنے کے جو ہے اس کو دلالت کہتے ہیں. تو الفاظ کی دلالت قطعی ہے، یعنی ہمیں صحیح معنی تک پہنچا دیتی ہے. اسی طرح محکم اور متشابہ سے فائدہ اٹھایا گیا کہ قرآن کی آیتیں پتہ ہی نہیں چلتا محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے. اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر واضح ہے. حدیث اور قرآن کے بارے میں لوگوں نے اصول بنا لیا کہ قرآن کی تخصیص حدیث کر دے گی، اس کے معنی قرآن کے معنی حدیث کی روشنی میں سمجھے جائیں گے، چنانچہ کئی آیتیں منسوخ کر دی. اس میں ہمارا نقطہ نظر میزان میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید حاکم رہے گا اور حدیث کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اور جتنے ہم نے ابھی تک جتنا کام کیا ہے، مولانا اصلاحی، مولانا فراحی، استاد گرامی اور ان کے بعد شاگردوں نے جتنا بھی کام کیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی وجہ سے غلط سمجھا گیا اور پھر قرآن کا بھی خون کیا گیا. اگر حدیثوں کو پورا صحیح سمجھا جائے اور قرآن مجید بھی صحیح نظر ہو تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جو قرآن کو کاٹ دیتی، بلکہ حدیثیں فٹ بیٹھ جاتی ہیں اگر پوری حدیث ہمارے سامنے ہو. اس کے اوپر میرا کچھ آرٹیکلز بھی ہیں 3-4 تصرفات حدیث کے، کہ ہمارے محدثین نے اور ہمارے راویوں نے حدیث کے ساتھ کیا کیا ہے. تو چند آپ کو کم از کم اس میں 10 کے قریب حدیثوں کا مطالعہ ملے گا کہ راویوں نے ان کے الفاظ بدلے، ان کے جملے کاٹے، اور ہمارے محدثین نے اس کے ٹکڑے کر کے مختلف چیپٹرز میں بانٹ دیے. اس طرح سے اس کے معنی تبدیل ہو گئے. 5ویں چیز یہ ہے کہ قرآن اپنا مدعا اتنی مختلف صورتوں اور گناگو پیراؤں بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خود اپنے اجمال کی تفسیر اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرائط تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتابوں میں اس کی مثال نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کی ایک بات بہت ساری آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کا مقام اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اس وجہ سے ہمیں یہ جملہ ہم بولتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا. اس اسلوب سے ہمیں 2-3 اصول بن جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی ایسا مطلب نہیں لیا جا سکتا جو کسی اور آیت سے ٹکراتا ہو. اگر ٹکراتا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ دونوں آپس میں کس طرح سے مختلف ہیں. جیسے قرآن مجید میں یہ بات ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین 1000 سال کا ہے اور دوسری جگہ کہتا ہے 50,000 سال کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے قرآن مجید میں یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، انہوں نے صرف اعتراض کے لیے اعتراض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ میرا دن جو تم کاؤنٹ کرتے ہو اس کے 1000 سال کے برابر ہے. اور یہ 50,000 سال اپنے دن کو نہیں بتایا، بلکہ بتایا کہ فرشتہ اور اللہ کا کوئی حکم زمین سے اڑ کر خود ٹریول کر کے خدا تک پہنچنا چاہے جائے تو وہ 50,000 سال لگتے ہیں. یعنی ہماری زمین سے اڑ کر خدا کے دربار میں اگر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تخت لگا رکھا ہے وہاں پہنچنا چاہے تو 50,000 سال کا ٹائم لگے گا. اس کے لیے
50,000 سال کا یوم کہا گیا ہے، اللہ کے دن کے بارے میں وہاں بات نہیں، تو اس طرح واضح کرنا پڑے گا اگر کہیں ٹکراؤ ہے کہ دن کی لینتھ کیا ہے، ایک میں 50,000 سال ہے، ایک میں 1,000 سال ہے، تو 50,000 سال والے دن کو اللہ کا دن قرار نہیں دیا گیا، 1,000 سال والے دن کو اللہ کا دن قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہمیں وہ بات واضح کرنی پڑے گی کہ کہیں ٹکراؤ ہے تو واضح کرنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے، دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے۔ سکس پرنسپل یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پہلی نہیں آخری کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلے سے لوگوں کو پتا ہیں، یہ آخری ورژن آ رہا ہے، اس میں کچھ اصلاحات ہوں گی، کچھ مسئلہ ہوگا، چنانچہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ فطرت کے حقائق پہلے سے معلوم و معروف، تو قرآن مجید ساری باتیں زیرو سے شروع نہیں کر رہا، فطرت کی مانی ہوئی باتوں کو مان کر آگے چل رہا ہے۔ اس کا ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہمارے اپنے شعور کے اوپر اس بات کو پرکھا جائے گا۔ دوسری یہ کہ سنت بھی قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے، ملت ابراہیمی کی جو روایت چلی آ رہی ہے اسی کو سنت کے طور پر لیا گیا ہے، تو یہ بھی قرآن سے پہلے ہے، تو یہ پہلے سے موجود ہے عرب معاشرے میں، اس لیے دوبارہ سنت والے احکام دینے کی ضرورت نہیں، یہاں ذکر آ جائے گا قرآن میں۔ سوم یہ کہ الہامی لٹریچر کے خاص اسالیب، یہود و نصارہ کی تاریخ، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتیں اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے قرآن کے اسالیب اور اشارات کو سمجھنے، اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیفے اصل ماخرج ہیں، یعنی قرآن کے خاص جو الہامی اسالیب ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہود و نصارہ کی تاریخ کے بعد واقعات جو قرآن میں آ جاتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کو کہا کہ صحرا میں رہو اور من و سلوہ ملے گا، تو من و سلوہ کیا تھا، کیسے آتا تھا، تو رات میں لکھا ہوا ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتیں، مثلا سلیمان کا ذکر کر دیا، حضرت داؤد کا ذکر کر دیا، تو وہاں بہت ساری تفصیلات ہمیں قرآن سے مل جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں غلط ہوں جو قرآن سے ٹکراتی ہوں گی، وہ ہم نہیں لیں گے، باقی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے موضوعات پہ قرآن کے اسالیب کو، اشارات کو سمجھنے کے لیے، مثلا قرآن مجید میں اشارات سے ذہن میں جو بات آتی ہے، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے اور ہمیں کوئی تھکن بھی لاحق نہیں ہوئی، تو تورات میں لکھے ہوئے جملے کی خلاف بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، کیونکہ ان کو بھی سبت میں آرام کو اللہ نے کہا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس دن آرام کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بات جوڑ دی بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے غلطی واضح کر دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ما مسنا من لغوب، ہمیں تو کوئی تھکن اور کوئی اونگ بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں۔ اور آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں واضح طور پر کہہ دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید قدیم کتابیں مدد کرتی ہیں اس کو سمجھنے کے، تو یہ آخری کتاب ہونے کا اصول جو وہ نکلتا ہے۔ 7واں اصول یہ ہے کہ یہ سرگزشت انذار ہے، یہ ٹاپکس پر لکھی ہوئی تھمیٹک طریقے کی کتاب نہیں کہ جی آج ہم توحید پر بات کریں گے، جی آج ہم رسالت پر بات کریں گے، اس طرح کی کتاب نہیں۔ جو واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو معاملہ ہو، دعوت کے مراحل کے لحاظ سے باتیں آ رہی ہیں، تو اس کی جو عمود بھی طے کرنا ہے، جو اس کے میننگ بھی جوڑنے ہیں، تو وہ سرگزشت کے انذار سے جوڑنا ہے، اس سے اس کتاب کی نیچر واضح ہوتی ہے۔ تو جو شروع میں بات کہی گئی اس پر ایک اضافہ کر لیجیے کہ اس کی صنف ہمیں نہیں معلوم، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک پہلو یہ ہے، یہ سرگزشت ٹائپ چیز ہے، یہ سرگزشت ٹائپ چیز ہے کہ اس میں جیسے روداد لکھی جاتی ہے، تو یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہا تو یہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا اور اس نے انکار کر دیا، بس اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سرگزشت انذار کی وجہ سے یہ تھمیٹک طریقے پر، جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں، جیسے استاد کے الاسلام پڑھی ہوئی ہے، تو پہلا چیپٹر کیا ہے جی اصول و مبادی کا ہے، دوسرا کیا ہے جی عقائد کا ہے، ایمانیات کا ہے، تیسرا کیا ہے جی اخلاقیات کا ہے، اس طرح بات نہیں چل رہی، بلکہ سب کچھ لپٹا لپٹایا سرگزشت کے انذار میں بیان، اس سے ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، کچھ تقاضے اس کے بن جائیں گے، اس پہلو سے کچھ باتیں آ جائیں گی، تو چنانچہ جو خدا کا قانون رسالت ہے وہ اس میں سمٹا ہوا ہے سارا۔ اسی طرح آپ کے انذار عام، اتمام حجت، ہجرت اور برات کے مختلف مراحل ہیں جن میں بات چل رہی ہے، ہر مرحلے میں معاملات ہوں گے، اور ان مراحل میں یہ بھی تھا کہ بعض شریعت کی باتیں شروع میں سخت کی گئیں یا نرم کی گئیں، بعد میں سخت کر دی گئی یا نرم کر دی گئی، کوئی تربیت کے پیش نظر تھا،
مثلا شراب کی حرمت کے بارے میں 2 سٹیجز میں حکم آ گیا، 3 میں آ گیا۔ اسی طرح اس کی ہر سورہ میں تدبر کر کے اس کا زمانہ نزول متعین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ قرآن نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ 2 ہجری میں نازل ہوا یا 3 ہجری میں نازل ہوا یا یکم نبوی میں نازل ہوا، بس اس کے مضمون سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ہر سورہ کے بارے میں طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب اصلاً زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں یا پیغمبر، کیونکہ سرگزشت ہو رہی ہے، کس کو بات کہی جا رہی ہے، کس کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے، کس کو سنائی جا رہی ہے، کس سے سنی جا رہی ہے، بولنے والا کون ہے، یہ سارے کچھ معنی بدلتے جائیں گے۔ اس میں غلبہ حق، زمین میں خلافت اور جہاد و قتال کی آیات سے متعلق یہ بات بالخصوص پوری تحقیق کے ساتھ متعین کرنی چاہیے کہ ان میں کیا چیز شریعت کا حکم اور خدا کا ابدی فیصلہ ہے اور کیا چیز اس سے انذار و رسالت کے مخاطبین کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا ہم نے کل جو سورہ احزاب پڑھی، اس میں نکاح کا قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی آدمی مذہبی پیشوا، کسی مذہبی تحریک کا لیڈر ہے کہ یہی قانون میرے لیے ہے، تو نہیں کہہ سکتا کہ میں 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہوں، جو اللہ نے میرے لیے قانون دیا ہے۔ اگر کوئی عورت مجھے ہبہ کر دے تو میں اس سے بھی شادی کر سکتا ہوں، 4 ہوئی ہیں پہلے ہی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون تھا، کسی مذہبی پیشوا کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ انذار رسالت کے مخاطبین کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں کہا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو۔ آج کوئی آدمی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ لو جی پاکستانی ہو، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، ایمان لے آؤ نہیں تمہیں مار ڈالوں گا، نہیں کہہ سکتا۔ تو اس طرح کے احکام جو ہیں وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص مانے جائیں گے۔ 8واں پرنسپل یہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام پر ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں کہ ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک تمہید ہوتی ہے، خاتمہ ہوتا ہے، یہ ہم سٹرکچر کے اوپر بات کر چکے ہیں، پیرے اور فصول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سورہ کا مضمون میں پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقاء کے ساتھ اتمام کو پہنچتا ہے، یعنی ایک موضوع لیا جاتا ہے، اس کے پہلو سے باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تھمیٹک نہیں ہے سرگزشت انذار کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک تھیم آ جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تھمیٹک طریقے سے دی ایک طرح سے، تو اس کا غالب مضمون کون سا ہے وہ زیر بحث ہے۔ 9واں اصول یہ ہے، پڑھنے کی غلطی ہے، 9ویں چیز یہ ہے، یا 9 ہونا چاہیے، 9th 9ویں چیز یہ ہے کہ قرآن میں صورتیں جس طرح عام طور پر خیال کی طرف کہ الٹ اب طریقے سے جمع نہیں کر، یعنی کوئی ترتیب کے بغیر، بلکہ ایک خاص نظام ہے جس کے تحت یہ جمع کی گئی۔ وہ ہم اس پر چیپٹر کتنے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے موضوعات کیا کیا ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ 10واں یہ ہے کہ اس کی ایک یہ وہ چیز ہے جو سب مثانی ہے۔ سب مثانی کا مطلب مولانا اصلاحی اور استاد کرامی کے مطابق، مولانا فراہی نے یہ بات نہیں کہی تھی، ان دونوں کے مطابق یہ 7 چیپٹرز ہیں۔ مثانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، اور سبن کا مطلب ہے 7 چیپٹر۔ اس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میری رائے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن بہرحال میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں فکر فراہی کو پڑھا رہا ہوں اس میں ابھی، تو اس کو ایسے دیکھیں۔ تو یہ سب مثانی ہے، کیونکہ مجھ سے بات کی گئی تھی کہ سب مثانی پہ بات نہیں ہوئی، تو وہ یہاں پر اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ 10واں اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے جس کی روح سے وہ 7ویں صدی عیسوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کے نزول جس خطہ ارض میں ہوا اسے ہم جزیرہ نما عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مدعا جہاں ضرورت محسوس ہوئی لوگوں پر واضح کیا ہے۔ علماء صحابہ نے بھی، ان کے بعد سے امت کے علماء اور محققین نے بھی اس کے سمجھنے اور سمجھانے کی ہر خدمت ہر دور میں انجام دیتے رہے ہیں۔ قرآن کی یہ تاریخ بالکل مسلم ہے، اور اس کے طالب علموں سے چند باتوں کا، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوششیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتی رہی ہیں۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ اس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں کہ جس دور میں اور جس خطہ ارض میں یہ نازل ہوا ہے اس کی تاریخ پر آدمی کی نظر ہونی چاہیے، عرب کیسے سوچتے تھے، کیسے سمجھتے تھے، ان کے کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نسبت سے جو باتیں احادیث اور آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں انہیں پوری اہمیت دی جائے۔ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے کہ کوئی بات آثار میں صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے، تو وہ ضرور
لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک حدیث آپ نے غلط آیت کے نیچے رکھ دی، یہ ہو سکتی ہے. تو پرانے لوگوں نے بھی ایسا کیا، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور صحیح بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم سے بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ استاد گرامی نے میزان میں وہ تمام حدیثیں حل کر دی ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو نسخ کیا گیا تھا. تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن اسی چیپٹر کے اندر، قرآن مجید پہ غور کرنے کا، اس میں حدیث اور قرآن کا جو ٹاپک قائم کیا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسری یہ کہ علماء و محققین نے قرآن کی شرح و تفسیر میں جو کچھ کہا اور جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ہمیشہ پیش نظر. تو ہر مفسر کو جب وہ تفسیر کرنے بیٹھے تو معنی کے تعین کرنے سے کے دوران ان مفسرین سے مدد لینا ضروری ہوگی، آثار و حدیث سے مدد لینا ضروری ہوگی، اور عربوں کی تاریخ پر، جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہوگا. مثلا سیرت کے واقعات سیرت کو پڑھے بغیر قرآن میں سے سمجھ نہیں آئیں گے، اور سیرت کے واقعات کی غلطی بھی ضرور آتی ہے. اس کی سب سے اچھی مثال شبلی کی تفسیر جو سیرت ہے اس میں جنگ بدر کا واقعہ ہے. انہوں نے جنگ بدر لکھ لی ہوئی تھی، پھر مولانا فرائی سے بات ہوئی تو مولانا فرائی نے کہا کہ نہیں، جنگ کا منظرنامہ تو یہ ہے قرآن مجید کے مطابق. تو پھر انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ جنگ بدر پر دوبارہ نظر، اور اس میں پھر نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا فرائی کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کی پوری قرآن کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ بدر کس طرح سے ہوئی. تو یہ 10 اصول تھے. اچھا، وہ یہ سلائڈ میں بتا رہی، یہ وہ 10 سبن ثانی کے ساتھ تھی. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. یہ 10 پرنسپل ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت نازک مسئلہ ہے قرآن مجید، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ ہی اس میں داخل ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ فطری طور پر چیزوں کو دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، تو وہ اگر محنت کریں گے تو ان کو آسانی ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کو صلاحیت اتنی نہیں ملی ہوتی، وہ محنت سے یہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ 10 چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ کس نیچر کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. جی، میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسا بتایا گیا اور میں نے بھی مطالعے میں دیکھا کہ قرآن میں جو مخاطبین ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو وہ ڈائریکٹ بتا دیتا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لیکن بعض جگہ یہ ایک دم کلیئر نہیں ہوتا. تو پھر مطلب یہ اس کے اصول کیسے بنیں گے کہ یہ ان کو ہی مخاطب ہے؟ مطلب ہم جیسے لیمن کے لیے تو تھوڑا سا اور وہ ہو جائے گا، پھر کے مخاطب یہ ہیں کنفیوژن ہو جائے گا. مثلا آپ اپنے ملک میں تقریریں سنتے ہوں گے اپنے لیڈروں، سیاستدانوں کی، اس میں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. جی، آپ وہاں بڑے آرام سے متعین کر لیتے ہیں کہ مودی کی بات ہو رہی ہے، اب کسی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اب کسی اور لیڈر کی بات ہو رہی ہے. مذہبی حلقوں میں آ جائیں تو آپ چل جائے گا کہ مولانا وحید الدین خان کی بات ہو رہی ہے یا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہو رہی ہے. آپ سے واضح ہو جاتا ہے ذاکر نائک صاحب کی بات ہو رہی ہے، نام لیے بغیر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو مثلا میں نے بات کرتے کرتے کہا کہ وہ جنہوں نے اس ولرزی دوہا کا مطلب یہ کیا ہے کہ انڈے کی شکل کی بنائی، تو جس نے ذاکر نائک کو پڑھا ہوگا سمجھ جائے گا کہ ذاکر نائک کی بات ہو رہی ہے. اللہ کو خوش رکھے، زندگی دے. تو بہرحال یہ اس طرح کے اشارات ہوتے ہیں جو ہم غور کر کے سمجھ جاتے ہیں. عربوں کے لیے بڑا آسان تھا کیونکہ ان کے سامنے باتیں ہو رہی تھی. جیسے مودی کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا، میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. میرے لیے نواز شریف اور عمران خان کو پہچاننا آسان ہوگا کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو گفتگو میں ہمیں آرام سے مجھے انڈیا کی کئی میں نے ویڈیوز دیکھتا ہوں، اس میں یہی مشکل پیش آتی ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پوری طرح سے واقفیت ہے. تو جب ہمیں واقفیت ہوتی ہے مخاطب سے تو ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو سنایا جا رہا ہے. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی نام لے کر کے یا نبی، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کو کہا، سنایا کس کو جا رہا ہے. تو وہ آپ اس لیے تاریخ تو آخری ہے کہ تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ عربوں کے جو بھی قومیں ہیں، جو افراد ہیں وہاں رہتے ہیں، ان سے واقف ہوں گے تو فوراً پہچان لیں گے، نہیں واقف ہوں گے تو نہیں پہچان سکے. مثلا بدر کا واقعہ آ جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا بدر کی بات ہو رہی ہے. مفسرین ہمیں بتاتے ہیں یہاں بدر کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مفسرین بدر کے واقعے سے واقف تھے،
جب وہاں بات ہوئی تو پہچان گئے کہ کس جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. جی ایک سوال اور ہے، جی کیا قرآن کو جس طریقے سے مطلب یہ ہمارا پروسیس ہے سمجھنے کا، تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ پروسیس کو سیکھے، یا وہ جو ہے کہیں اطلاع ہو جائے تو جیسے غامدی صاحب ہے تفسیر ہے اسے پڑھ کے ہی وہ استفادہ کر لے؟ مطلب ضروری ہے کہ مطلب میں سمجھ گیا جی. قرآن کے سمجھنے کے 2 لیول ہیں. ایک لیول وہ ہے کہ اس میں آپ نے جس کو قرآن تذکیر کہتا ہے کہ قرآن مجید آپ کے ذہن کو کیا کہنا چاہیے میکنگ کرتا ہے اس کی، اور آپ کو ایک مسلمان انسان، اچھا مسلمان انسان بنا دیتا ہے. اس کے لیے آپ ترجمہ پڑھ جائیں قرآن کا کفایت کرتا ہے. اب آپ نے اس کے علمی درجے میں سمجھنا ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے، علمی درجے میں اگر آپ خود عالم نہیں ہوتے تو پھر کسی عالم پر انحصار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ جان دیکھ کر کے بھی کس پر اعتماد کریں، وہ آپ 1 پر کر سکتے ہیں، 2 پر کر سکتے ہیں، 3 پر کر سکتے ہیں. وہ آپ کی جتنی ہمت ہے. تو میں عام طور سے یہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اگر اردو جانتے ہیں تو یہ 3 تفسیریں جو ہیں یہ اپنے سامنے رکھ لیں اور ان کا تقابلی مطالعہ کرتے رہیں. لیکن اگر آپ نے قرآن سے صرف اپنے ذہن سازی کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، مسلمان اچھا بنانا ہے، تو پھر ترجمہ بھی کافی ہے. اس لیول کے لیے آپ کو، بلکہ اس میں پھر تفسیریں الجھا دیتی ہیں. آپ اچھا ترجمہ غامدی صاحب کا، فتح محمد رضوی صاحب کا لے لیں، احمد رضا بریلوی صاحب کا لے لیں، اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ وہ آپ کی ذہن سازی کر دیں، تو یہ کام جو ہے اس کو کرتے ہیں. اس کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، نہ عالم ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ عربی بھی بنیادی جانتے ہیں، اگر وہ 6-7 مہینے میں آدمی سیکھ لیتا ہے تو بنیادی معنی آپ کو سمجھاتے چلے جائیں گے. جہاں جہاں سوال پیدا ہو تو تفسیر نکال کر دیکھ لیں گے بس. شکریہ. جی سر، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے فہم میں باہر یا مطلب تاریخ کا جس طرح آپ نے کہا اثر کتنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، جیسے ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ رسول اللہ کا نام احمد بتایا گیا ہے کہ وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. اب اس نام کو یہ قرآن مجید تو ہر جگہ ان کو محمد کے نام سے پکار رہا ہے، وہاں پر ایک جگہ احمد کہہ دیتا ہے. تو اب ہم لوگ باہر سے تاریخ لے کر آتے ہیں اور حدیثیں لے کر آتے ہیں تاکہ اس اسپیسیفک آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. قرآن مجید سے تفسیر ہونا اور یہ باہر سے اثر ہونا، اس میں یہاں پر کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اہم سوال ہے. دیکھیے، ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ قرآن کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ نہیں بات ہم کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کافی ہیں اس کی بات ادا کرنے کے لیے، لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں وہ باہر پڑی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا اسم کا معنی کیا ہوتے ہیں وہ قرآن میں نہیں لکھے ہوئے، ٹھیک ہے. اسی طرح احمد کون ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. قرآن میں پہلی آیت دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی قرآن میں نہیں لکھے ہوئے. کہاں سے دیکھیں؟ تو کیا قرآن مجید میں متن قرآن لکھا ہوا ہے؟ ان لفظوں کے معنی کیا ہیں، ان لفظوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب بولے جاتے ہیں، کیسے بولے جاتے ہیں، یہ عربی ہے، یہ سب کچھ ہمیں باہر سے پتہ چلتا ہے. قرآن میں نہیں لکھا. ہاں عربی کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں، کہاں استعمال ہوتا ہے، کس موقع پر استعمال ہوتا ہے، کہیں قرآن میں وضاحت نہیں ہوگی کہ میں اللہ کا لفظ اللہ کے نام کے طور پر لکھ رہا ہوں. نہیں، ہمیں عربوں ہی نے بتایا قرآن سے باہر کہ اللہ تعالیٰ رب کا نام ہے جس نے دنیا بنائی ہے. تو ہر چیز باہر ہے. قرآن میں صرف عربی متن لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کے باہر کی یہ معلومات اور قرآن مجید کا متن مل کر معنی ادا کرتے ہیں. تو فہم قرآن کے معنی یہ ہیں، باہر موجود علم پلس متن قرآن. اب متن قرآن اتنا محکم ہے کہ ہم باہر کے علم کو بھی جج کر سکتے ہیں، لیکن باہر کے علم کی روشنی میں اس کی باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جیسے میں نے ابھی بدر کی بات کی کہ بدر کا واقعہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے ہوا ہے, قرآن نے بھی ذکر کر دیا بے بدر کا کہ بدر میں جو معاملہ ہوا, لیکن بعض جگہوں پہ وہ جنگ کا ذکر نہیں کرتا, نام نہیں لیتا, اور بس وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہمیں ان باتوں سے پہچانیں گے جو ہمیں باہر سے معلوم ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے داؤد کو زبور دی. داؤد کون ہے؟ کوئی تعارف نہیں آیا, جب پہلی دفعہ ذکر آیا تو ایسے ہی آ گیا بس. عرب جانتے تھے داؤد کون ہے علیہ السلام, اور زبور کون ہے عرب جانتے تھے کون زبور کس کو کہتے ہیں. تو وہ تو معلومات باہر ہی پڑی ہوئی. اسی طرح سے احمد کے بارے میں بھی معلومات باہر پڑی, عرب اس سے واقف تھے کہ احمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عرب جانتے تھے. اور صحابہ کو پتا تھا, کفار مکہ کو پتا تھا, یہود کو پتا تھا. انہوں نے تو یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ احمد کون ہے, ہم تو ان کو محمد کے نام سے جانتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ بات معروف ہے, ہر سیرت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, ہر تاریخ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ عرب آدمی کا نام نہیں لینا پسند کرتے تھے. یعنی میرا نام ساجد ہے تو یہ پسند نہیں کیا جائے گا عربوں کے ہاں کہ وہ مجھے ساجد کہیں. ابھی بھی آپ ان کے ہاں چلے جائیں, آپ کو وہ یا محمد یا عبداللہ کر کے پکاریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نام لینا ان کے روایت میں اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہاں جب وہ واقف ہو جاتے ہیں, بے تکلف ہو جاتے ہیں, پھر ایک الگ بات. یہ احمد نام تھا جو والدہ نے رکھا تھا, محمد آپ کا لقب تھا. باہر سے جو بھی نام پڑ جائے بس اسی سے نام لوگ لیتے تھے, یہی عزت سمجھی جاتی تھی, یہی ان کا عام طریقہ تھا. اس لیے احمد اسمہ احمد, اگر اللہ تعالیٰ کہتے لقبہ احمد, اب ترہی غلطی ہو جاتی. قرآن نے کہا ہے اسمہ احمد, آپ کا نام احمد نہیں ہے, آپ کا لقب احمد ہے, محمد ہے, اور نام آپ کا احمد ہے. تو اگر لقب ہوتا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کہتے لقبہ محمد, لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ نے نام کی پیشین گوئی کی تھی, لقب کے ساتھ نہیں کی, اس لیے یہی لفظ بولا جانا چاہیے تھا جو حقیقی تھا, جو اصل میں آپ کا نام ہے. تو آپ کی کنیت بھی ہے, آپ کا لقب بھی ہے, اور آپ کا نام بھی ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ سارا اہتمام نہیں ہوتا. ہمارا بھی ایک نک نیم ہوتا ہے اور ایک ہمارا فارمل نیم ہوتا ہے, تو وہ چلتے رہتے ہیں. اور گھر میں نک نیم بولا جاتا ہے, باہر ہمارا جو فارمل نیم ہوتا ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, دفتروں میں, تو گھر کا نک نیم. تو اب وہ نک نیم کی جگہ سمجھ لیجیے کہ محمد ہے, اور احمد جو ہے وہ آپ کا اصل نام تھا, جو فارمل نام تھا آپ کا. اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا مثال کے طور پر آج کل کے, آپ کا نام محمد نہ لکھا جاتا, محمد اور آگے لقب کی جگہ پر ابو القاسم احمد اور پھر محمد لکھا جاتا, جو عربوں کی ترتیب ہے. اس طرح سے یہ معاملہ چلتا ہے. تو آپ کی کنیت ابو القاسم, آپ کے بیٹے کا نام تھا قاسم, آپ کا لقب محمد, اور آپ کا نام احمد, یہی ہے. سر اکبر صاحب آپ کا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ ہمارے جو آج اس تدبر کے حوالے سے قرآن کے تو ایک اصول جو بتایا گیا کہ دین کی یہ آخری کتاب ہے, اسے پس منظر میں میرا یہ سوال ہے کہ اس کو شاید اس بنیاد پہ وہ اصول بنایا گیا کہ جو سابقہ صحیفہ ہے, مطلب جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا, قرآن فہمی میں ان کی کتنی اہمیت ہے. تو لیکن جاتا ہے تو اس میں اس طرح کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا زیادہ اس پہ اس اصول کو اپنایا گیا ہے, کیونکہ اس میں اس طرح کا ایک ذہنی شاکلہ پیدا کیا گیا کہ وہ منسوخ ہوئی ہیں, اس طرف جانا ہی نہیں ہے, اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہیں پورے اس مسلم معاشرے میں جو سابقہ صحیح ہوا ہے. تو لیکن ہمارے یہاں مکتبہ فرائی کے یہاں اس کی ایک پائی جاتی ہے, ایک افادیت ہے سابقہ صحیح ہوگی. تو اس میں میری یہ سوال ہے کہ آپ اس معاملے میں مطلب کتنی اہمیت ہے, آپ اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے رکھیں, کتنی اہمیت ہے اس کی طرف جانے کی جو سابقہ صحیح ہے. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آخری کتاب اس وجہ سے نہیں کہا گیا کہ پرانی کتابوں کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا. آخری کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید ابتدا سے بات شروع نہیں کرتا,
چلتے چلتے ذکر کر دیتا ہے. مثلا سورہ البقرہ کی آپ 20-25 نمبر آیت میں جائیں گے تو قصہ آدم شروع ہو جاتا ہے. آدم کون ہے بتایا ہی نہیں, بالکل کوئی تعارف نہیں کرایا. تو اگر پہلے دن کوئی کتاب لکھی جا رہی ہو, پہلی دفعہ دین بتا رہی ہو, تو آدم کا تعارف ہونا چاہیے کہ بھائی پہلا انسان تھا, میں نے اس طرح سے بنایا تھا, مٹی سے بنایا تھا. وہ آگے جا کے کہیں وہ بھی دوسرے موضوعات میں زیر بحث آیا ہے. وہ ایک جگہ زیر بحث آ گیا عیسیٰ کے قصے میں کہ عیسیٰ کو تم نے خدا بنا لیا تو حضرت آدم کو کیوں نہیں بنایا, ان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا تھا, ان کو میں یعنی آدم کے تعارف کے طور پر نہیں آیا. اس طرح قرآن کہتا ہے حکیم الصلاۃ. سورہ البقرہ کا آغاز دیکھیے, الذین یقیمون الصلاۃ. بھئی یہ صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ پورا قرآن خالی ہے صلاۃ کے تعارف سے. عرب صلاۃ سے واقف تھے تبھی تو ان کو کہا گیا. مثلا میں آپ سے کہوں پانی پلائیے, آپ پانی سے واقف نہیں تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو آخری کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا اسلوب یہ بتا رہا ہے, اس کا باتوں کا ذکر کرنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ باتیں معلوم معروف چلی آ رہی ہیں, اس کا بس تذکرہ کر دیتا ہوں, اشارہ کر دیتا ہوں. اس کی کسی بھی بات کا آغاز, کوئی شرعی حکم, اس کا آغاز ایسے نہیں کرتا کہ جیسے نئی بات پہلی دفعہ کر رہا. اس وجہ سے یہ کہنا پڑا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ معروف کی پیروی کرو. معروف کیا ہوتا ہے؟ آپ مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ وہ متعین کر رہے ہیں کہ معروف کیا ہوتا ہے, پھر وہ عرف میں چلے گئے اور بڑی لمبی بحثیں. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو, جن چیزوں کو تمہاری فطرت جن پر پسندیدگی کی گواہی دیتی ہے, ان کے اوپر عمل کرو, اس طریقے سے چلو. بس اتنی سی بات. وجہ کیا ہے کہ ہم نے معروف کو اس روشنی میں نہیں لیا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, پہلی نہیں ہے, اور پہلے سے معلوم ہے دنیا کو. اس لیے استاد نے جو بات لکھی وہ یہ کہ دو باتیں پہلے ماننی پڑیں گی. سنت نبوی, دین ابراہیمی والی سنت پہلے ماننی پڑے گی, اور دوسری چیز یہ ماننی پڑے گی کہ فطرت کے حقائق انبیاء نے بھی واضح کر رکھے ہیں اور ہماری فطرت میں بھی واضح ہے. اب آخری کتاب کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاں پرانی کتابیں بھی اس میں مددگار ہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتے ہیں, کیا واقعات ہوئے. مثلاً اگر قانون رسالت کو قرآن مجید سے تو سمجھ آ گیا, مولانا فرائی کو بھی آ گیا, مولانا صلاحی نے بھی اس پر مزید وضاحت کر دی, اور استاد گرامی نے بھی اس کو ایز اٹ از لے لیا. لیکن اگر آپ تورات میں چلے جائیں تو اس کی اور بھی کئی پہلو واضح ہوتے ہیں. مثلاً قانون رسالت کی وجہ سے یہود پہ پابندی تھی کہ وہ مشرکوں کے بستی میں بھی نہیں جائیں گے, ان کو بستی میں آنے نہیں دیں گے. اتنی سختی تھی قانون رسالت کے پہلو سے. اب وہ قانون رسالت کے کچھ اجزاء وہیں پر رہ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل میں نہیں آئے. اس طرح کی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. طلاق کا قانون دیکھ لیجیے, غلامی کا قانون دیکھ لیجیے, اس زمانے میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نپٹا, اب کیسے نپٹا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں, وہ قربانی کا قانون دیکھ لیجیے. ہمارے ہاں بڑی کم قربانی کر دی گئی, سال میں ایک دفعہ. یہود کے ہاں دیکھیے کتنی قربانی ہے. تو اس طرح سے یہ جو شریعت کے بعض پہلو, اسالیب, الہامی واقعات, معجزات, ان میں بہت ساری تفصیلات ہمیں قرآن سے تفصیل کے ساتھ سمجھ نہیں آتی, تو ہمیں تفصیل کے لیے جانا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ایسا نہیں کہ بات نہیں سمجھ آ رہی. مثلا موسیٰ نے جو مردے کو زندہ کیا گوشت کا ٹکڑا مار کر, وہ سمجھ آ رہا ہے قرآن سے. تو رات میں اس کی مزید تفصیلات مل جاتی ہیں, کتنے لوگ قتل ہوئے تھے, کیا اس نے کس کو قتل کیا تھا, کس قوم کا تھا, کس قبیلے کا تھا, پھر واقعات کی پوری تفصیلات مل جاتی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, معنی قرآن کے واضح ہوتے ہیں. اب رہ گئی ہے کہ امت نے اس کو کیسے پڑھتا ہے, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امت نے اس کو منسوخ قرار دے دیا. اس کی وجہ بھی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی تھی, اور پھر کہ ایک ٹرانسلیشن ہے, اصل اللہ کا کلام نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے پہلو تھے جس میں پھر ہماری امت میں آہستہ آہستہ ایک تو یہ بات پھیل گئی کہ پرانی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں, دوسری بات یہ پھیل گئی کہ ان کے اندر تحریف ہے, اس لیے پھر ان کی طرف رجوع کم ہو گیا. لیکن ہر بڑے مفسر نے تورات اور انجیل سے فائدہ اٹھایا, واقعات لکھے ہیں, باتیں لکھی ہیں. یعنی اگر آپ صرف یہی پڑھ لیں, حضرت عیسیٰ کے صلیب دینے کا واقعہ جو آیت ہے اس میں آپ کو بتائیں گے وہ تورات سے کہ بھئی وہ ایک اس نام کا آدمی تھا, مرقی کے کیا اس طرح کا نام, وہ گیا, اس نے اس کی شکل کر دی گئی, یہ کر دیا گیا, تو وہاں سے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں ہیں وہ صرف
हम ही कह रहे हैं कि तौरात और इंजील से फ़ायदा उठाया जाएगा। सारे ही बड़े मुफस्सिरीन फ़ायदा उठाते हैं, हवाले देते हैं। हाँ, जो उनके सामने वर्जन थे बाइबल के, उन्हीं से वो फ़ायदा ले रहे थे। बाज़ जगहों पे उनके पास सही बातें मुयस्सर नहीं थी, किसी अहले किताब से सुनकर इस्तेमाल कर ली, तो उससे भी बाज़ मुफस्सिरीन के यहाँ कुछ बातें इस तरह की आ गई। जैसे हज़रत इब्राहीम के वाक़यात में ज़्यादातर इसराइली रवायात आ गई, बल्कि हमारे बाज़ उलमा ने इसराइली रवायात को मानते हुए तो इसहाक को मान लिया है कि उनको कुर्बान किया गया था। वो सारी रवायात का असर है, बाइबल और इंजील का असर है। तो ऐसा नहीं है कि मुफस्सिरीन ने बिल्कुल, हाँ, आम आदमी को रोक दिया जाता है, मुफस्सिरीन ने उससे इस्तिफादा किया है। सबने नहीं मैं कह सकता, लेकिन बेशुमार मुफस्सिरीन ने उनसे फ़ायदा उठाया है पुरानी किताबों से। ये सिर्फ हमारा असूल नहीं है, सभी इससे फ़ायदा उठाते हैं। मलिक सोहेल साहब, आपने क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल कल के ज़िमन में है, जो आपने कल बात कही थी कि जो सूरह अहज़ाब की हमने आयतें पढ़ी थी ना, जिसमें आपने कहा था कि अगर ये सर्कमस्टेंसेस आज भी बन जाएं तो क्या हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे कुरान में शराब की आयतें हैं, पहले बताया गया कि शराब पीकर आप नमाज ना पढ़ें। तो अगर मुझे आज एक शराबी मिले तो क्या मैं उसे ये कह सकता हूँ कि आप खाली जब नमाज पढ़ने हैं तो तब शराब ना पिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ को छोड़ दे और दीन की तरफ आए। तो क्या हिकमतन ये आयतें वहाँ मौजूद रखी गई हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मफहूम के एतबार से मेरे नज़दीक जो मुझे आज तक समझ आया, क्योंकि मैं अजमी हूँ, मफहूम के एतबार से कुरान मजीद क्या महफूज किताब है, क्योंकि इतनी सारी तफासिर हमारे पास मौजूद हैं और मैं तो आप तो हर एक आलिम दीन तो बन नहीं सकता कि वो इसका मफहूम वाज़ेह कर सके, क्योंकि इतने तफासिर मौजूद हैं। तो क्या उस हिसाब से कुरान एक मुहकम फुरकान बन रह पाता है उसके बाद, इतने मफाहिम होने के बावजूद भी। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो आपने पहला सवाल किया कि कुरान मजीद में जो इस तरह की बातें हुई हैं, क्या उनको हम, बाज़ जगहों पे हमें ये रहनुमाई मिल जाती है कि तदरीज इख्तियार की जा सकती है। मसलन पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है, तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि सूदी निज़ाम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया जाए, तो हम शराब के इन हुक्मों से अपने लिए ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने भी तदरीज के साथ शराब हराम की थी, क्योंकि पूरे मुआशरे में फैली हुई थी। हमारे मुआशरे में पूरा निज़ाम ही सूदी बैंकारी पे चल रहा है। हम तदरीज से कुछ कर सकते हैं कि पहले अगली मुस्तकबिल, जो आज से जो होने वाली ट्रांजेक्शन हैं उनको रोक दें। जो पिछली अभी पड़ी हुई हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक करेंगे, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। कुछ भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। तो हुकूमत के लिए या जो करता धरता लोग हैं, वो अपने लिए इसमें से उसवा ले सकते हैं कि भाई हम इस तरीके से दीन नाफज कर लेंगे। अब रह गया ये कि मिसाल के तौर आपने जो मिसाल दी है कि मेरा एक जानने वाला है जो शराबी है, तो बिल्कुल आप ये हिकमत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बता दें कि भाई असल में हराम है, लेकिन तुम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह तुम्हारे छोड़ने के अमल की वजह से तुम्हारे इस अमल को पसंद करेंगे। तो तुम पहले कम से कम नमाज में होश की हालत में नमाज पढ़ लिया करो, या और घंटा बढ़ा लो, 2 घंटे बढ़ा लो। लेकिन ये एक अलग बात है कि इस तरह से शराब छूटेगी नहीं, लेकिन बहरहाल आप ये तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप शराब को हलाल करार दे रहे हैं, नहीं, आप एक हिकमत के साथ। मैं अपने दोस्त की एक बात सुनाया करता हूँ, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम थे लाहौर में, तो उनका एक कुलीग था जो उनका मजाक उड़ाता था। तुम क्या लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, जाते हो, मुंह धोते हो, जूते उतारते हो, जुराबें उतारते हो, वजू करते हो, खड़े रहते हो। वो कोई 1.5 साल इसी ताने तूने में गुजर गया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि वजू के बगैर नमाज पढ़ो, चूंकि वजू पर ही ज्यादा जोर देते थे। अब जाहिर है कि एक आदमी से वो तैयार होकर आएगा, उसने बूट पहने हुए हैं, तस्मे कसे हुए हैं, सर्दी है, जुराबें पहनी हुई हैं, और वो पाँव धोए, ये करे वो करे। उन्होंने कहा कि आप वजू के बगैर ही नमाज पढ़ के देखें तो सही। आज से नमाज शुरू हो गई। नमाज शुरू हो गई, वो कहते हैं कि 2-1 महीने तो मैंने वजू के बगैर नमाज पढ़ी उन साहिब ने, लेकिन फिर वजू करके पढ़ने लग गए, फिर तहज्जुद गुजार हो गए। अब ये हिकमत के
کبھی استعمال ہو جاتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی ہی وضو کے بغیر پڑھتا رہے تو یہ کام خراب بھی ہو سکتا ہے. اس کو بہرحال پوری بات بتا دینی چاہیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن تم شروع کرو، اللہ خیر کرے گا. مولانا وحید الدین خان کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے. کسی، اب مجھے نہیں یاد کہ کون سی کتاب میں ہے، ڈائری میں ہے یا کہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں برطانیہ میں جب ایک کانفرنس میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھے ایک چٹ موصول ہوئی، سوال کی شکل میں چٹیں آ رہی تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں رات کو 12 بجے آپ سے اکیلا ملنا چاہتا ہوں. تو مولانا نے وہ چٹ اپنے جو بھی ساتھ گئے ہوئے تھے معاون ان کو پکڑا دی، ٹائم دے دیں ان کو. اور رات کو 12 بجے خود سے اپنا سر جھکایا ہوا اس نوجوان نے، وہ آیا انگریز نوجوان، تو کہتا ہے کہ مجھے علماء کہتے ہیں کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے، جبکہ میں اپنے والدین کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں. تو اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یا میں دوبارہ کرسچن ہو جاؤں والدین کے اس معاملے سے بچنے کے لیے، یا نماز کیا کروں. تو مولانا وحید الدین خان نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم جب والدین ادھر ادھر ہوں تم نماز پڑھ لیا کرو، جب وہ ہوں تو بس نہ پڑھا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اب تمہارا، تو انہوں نے تبصرہ کیا، میں نے نماز اور ایمان کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ بڑی چیز کیا ہے، ایمان بڑی چیز ہے کہ نماز بڑی چیز ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کا ایمان بچایا، نماز وہ جب بڑا ہوگا، جب وہ والدین سے آزاد ہو جائے گا، پڑھنے لگ جائے گا. یہ اب حکمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کہاں کس موقع پر کون سی چیز استعمال کریں. تو بلا شبہ آپ اس حکمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ قرآن مجید نے ایسا کیا تھا اس لیے میں تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، بلکہ اس کو پوری بات بتا کر بھائی تم اس تدریس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو. کم از کم اب تم فوراً نشہ نہیں چھوڑ سکتے تو نماز کی حالت میں نماز صاف ذہن ہو، واضح ہو تب ہے. دوسرا حصہ جو ہے آپ کے سوال کا، دوسرا کوشچن جو تھا، قرآن مجید فرقان ہے اور مفسرین کا اختلاف موجود ہے. قرآن مجید کا فرقان ہونا تفسیر کے پیش نظر نہیں ہے. اگر تفسیر کے پہلو سے کہیں تو قرآن مجید فرقان نہیں رہے گا. تفسیر میری اور آپ کی ہوتی ہے، وہ میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. قرآن فرقان ہے، نہ کوئی ترجمہ نہ کوئی تفسیر. یہ واضح رہنا چاہیے. اس سے فرق پڑتا ہے. بات میں فرق کیا پڑتا ہے؟ مثلا آپ کو پتہ چلا کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، کہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں میرے دونوں اساتذہ سمیت سب نے یہ تفسیر کی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اس میں رحم مادر میں کیا ہے، قیامت کا علم، رحم مادر میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کوئی کیا کمائے گا، اور کہاں کوئی مرے گا اس علاقے میں. یہ 5 چیزیں. ان 5 کے بارے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اب سائنس آئی تو سائنس نے مسئلہ پیدا کر دی کہ لوگ جاننے لگ گئے رحم مادر میں کیا ہے، بارشوں کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. بھی آج ہمارے ہاں بارش ہو رہی ہے، جون جولائی میں ہندوستان پاکستان میں مونسون ہوتا ہے جولائی اور اگست میں. تو اب دیکھیے کہ ٹھیک اسی ٹائم پر بارش ہوئی ہے. ابھی بارش ہو رہی شروع ہوئی ہے جہاں میرے پاس ٹائم میں لکھا ہوا تھا کہ بارش ہونی ہے اس ٹائم پہ. ایک صبح ہوئی ہے، ایک اب ہوئی ہے، دونوں ٹائم بالکل بس میرا خیال ہے 5-1 منٹ کا فرق ہوگا. تو اب یہ جو پیشین گوئیاں ہونے لگ گئی، اب اس آیت کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا. تو ہمارے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں اور آیت آگے یہ کوٹ کرتے ہیں. جب میرے سامنے پہلی دفعہ سوال آیا تو میں نے قرآن مجید کے وہ الفاظ نکال کر دیکھے، قرآن مجید کے وہ الفاظ ہی نہیں. قرآن مجید نے کہا ہوا ہے کہ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، عندہ علم الساعہ. آگے کہا یعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ رحم مادر میں. یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں جانتا. اگلا جملہ بولا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں. یہ کہا ہی نہیں کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. پھر آگے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. صرف 3 چیزوں کے بارے میں کہا، 2 چیزوں کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں کہ کوئی نہیں جانتا. اب قرآن مجید کے یہ الفاظ میرے لیے فیصلہ کن ہے، فرقان ہے.
تو میں نے آپ کو اب پتہ نہیں لمبی زیادہ باتیں ہوتی جا رہی ہیں. ایک نوجوان ہالینڈ پڑھنے گیا, ہمارا محلے کے کسی کوئی عزیز تھا ان کا, اور وہاں سے جب واپس آیا تو وہ ایتھیسٹ ہو گیا. ایتھیسٹ ہو گیا تو وہ چونکہ میں ہمارے محلے کے تھے, وہ اس کو جب بات چیت ہوئی اس کے تو میرے پاس لے کر آ گئے. انہوں نے کہا, نوجوان نے جو ایتھیسٹ ہو گیا تھا اس نے کہا جی کہ میں تو قرآن کو نہیں مان سکتا, کیونکہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ وہ ایک ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے 1000 مسٹیکس, وہ بولی سینا کے نام سے کسی نے, ابھی سینا کے نام سے کسی نے بنائی ہوئی, تو 1000 غلطیاں قرآن مجید میں. تو میں اس ویب سائٹ سے اس زمانے میں واقف نہیں تھا. بعد میں نے وہ ساری پڑھی, اس کے کچھ جوابات بھی دینے کی کوشش کی, ایک ویب سائٹ بھی بنائی تھی اس کے جواب دینے کے لیے, لیکن پھر وہ کام رک گیا بیچ میں. تو اب وہ میں نے کہا کوئی ایک مثال دو. اس نے, اتفاق کی بات ہے کہ اس نے یہی بات کہی کہ دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا 1 منٹ رک جائیے, آپ اندازہ کیجئے میرے پاس مولانا اصلاحی کی ترجمہ, مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ اور ایک اور ترجمہ میرے پاس پڑا ہوا. میں نے کہا یہ ترجمے اور تفسیریں میں آپ کو دکھاتا ہوں, ترجمہ پڑھیے اور نیچے تفسیر پڑھیے, ترجمہ پڑھیے اور نیچے تفسیر پڑھیے. تو ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے, فتح محمد جلندری لے لیں, احمد رضا بریلوی لے لیں, اصلاحی صاحب لے لیں, گامدی صاحب لے لیں, ذاکر نائک صاحب لے لیں, سب نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا, لیکن نیچے تفسیر یہ لکھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کا اب جو لکھا جا رہا ہے ان کا حقیقی علم کوئی نہیں جانتا. ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ تو جان لیتے ہیں وہ لڑکا ہے کہ لڑکی, لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ اچھی قسمت والا ہوگا, کیسا مومن ہوگا, کیسا نہیں ہوگا, وہ مکمل بھی ہوگا کہ نامکمل ہوگا. یہ انہوں نے تفصیل کر دی. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے تو صرف یہ کہا جاتا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. اب تفسیر میں اضافہ, یہ جو تفسیر ہے یہ فیصلہ کن نہیں ہے. تو تفسیر میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے غلطی لگ سکتی ہے, میں انسان ہوں, بڑے سے بڑا مفسر بھی انسان ہے, اس کو غلطی لگ سکتی ہے. تو اس لیے تفسیر کی وجہ سے قرآن کا خون نہیں کرنا چاہیے. قرآن اپنی جگہ فرقان ہے, اور تفسیریں ہماری مدد کرتی ہیں کہ پرانے لوگوں نے کیا سمجھا, ان کو کیا غلطی لگی, دوسرے نے بتا دی غلطی. اب کئی آیتیں اتنی مشکل لگتی ہیں مفسرین کے کاموں کے بعد بھی گرفت میں نہیں آتی کہ کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ اتنا الجھ جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, تو وہ الجھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, وہ ہمارا نقص ہے کہ ہم عربی مبین سے واقف نہیں ہیں, ہم محاورہ سے واقف نہیں ہوتے. بعض بات ہمارے اوپر اجمی اثرات ہوتے ہیں. آج کل قرآن مجید کے سمجھنے میں سب سے بڑی غلطی سائنس کی وجہ سے ہو رہی ہے. آیتوں کے خون کیے جا رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ والارض طحاہا کا مطلب یہ بتا دیا گیا کہ اس کے انڈے کی شکل میں بنا دیا. قرآن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اب 10 سال 100 سال کے بعد آنے والا طالب علم جب یہ تفسیر دیکھے گا تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میں کیا کروں, پرانے لوگوں کی تفسیر مانوں کہ ان کی مانوں. تو قرآن مجید اصل ہے, نہ کہ تفاسیر. تفاسیر میری غلطی ہے, میری خامی ہے, میرا نقص ہے. اس کی وجہ سے میرے علم کی بیک گراؤنڈ کا فرق ہے, میرے اصولوں کا فرق ہے. یعنی ایک آدمی کے اصول اتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ وہ دوسری تفسیر کر جاتا ہے. ایک آدمی حدیث کی روشنی میں تفسیر کو صحیح سمجھتا ہے, وہ ابن کثیر کی تفسیر بن جائے گی. ایک آدمی زبان کی روشنی میں تفسیر کرنا چاہتا ہے, وہ کشاف بن جائے گی زمخشری. ایک آدمی عقل کی روشنی میں تفسیر کرنا چاہتا ہے تو وہ رازی کی تفسیر بن جائے گی. یہ یعنی فلسفہ جو بھی اس زمانے میں تھا اس کی روشنی میں وہ تفسیر کی گئی. یہ 3 تفسیریں ہماری بنیادی تفاسیر میں شامل ہوتی ہیں. یہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا, اپروچ کی وجہ سے. اس وجہ سے یہ کام ہوتا رہے گا, قیامت تک کوئی متفق نہیں ہو سکتا. ابھی اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کو کام کو دیکھ لیجیے, متفق نہیں, 100% متفق ہو سکتے. کیوں؟ اصلاحی صاحب میں بھی نقص تھا, اصلاحی صاحب کی بھی کمزوریاں تھیں, اصلاحی صاحب کے بھی سمجھنے میں مسائل تھے. کہیں علم کی کمی تھی, کہیں زیادہ علم تھا, کہیں سوچنے میں صحیح رخ پر نہیں چل سکے, سیاق و سباق کا خیال نہیں کر سکے. بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہمارے اساتذہ میں ہوگا, ایسے ہی ہمارے اندر ہوگا, ایسے ہی تمام مفسرین کے اندر ہوگا. کوئی بھی نبی نہیں ہے مفسرین میں, ایک بھی نبی شامل نہیں ہے مفسرین میں. اور رہ گئی حدیثیں, تو حدیثوں کو بھی ہم نے نتھی کیا کہ یہ اس آیت کے تحت آتی ہے, نبی صاحب نے نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ نبی صاحب نے آیت پڑھی اور اس کے آگے بات میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں. نہیں, وہ 2-4 حدیثوں میں ایسا ہوگا. باقی ہر جگہ پہ مثلا مشہور مثال ہے کہ اللہ نے کہا کہ زانی کو 100 کوڑے مارو,
تو مفسرین نے رجم والی حدیثیں اس آیت کے تحت رکھ دی، آیت کو منسوخ کر دی کہ بس یہ کوارے زانیوں کے لیے ہیں، اور جو حدیثیں ہیں وہ شادی شدہ زانیوں کے لیے ہیں۔ تو آیت کا معنی لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے کہ انہوں نے جو رجم کیا تھا وہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ میں نے اس آیت کے تحت کر دیا، تو وہاں بھی مفسرین ہی کا معاملہ ہے، تو مفسرین فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اب ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان ہے، تو وہ قرآن مجید کا متن اور عبارت فرقان ہے، نہ کہ میری انڈرسٹینڈنگ۔ میں نے ایک عالم دین سے، اہل حدیث عالم دین ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ روایت کی گامدی صاحب بہت جہالت سے کام لے رہے ہیں، ان کو حدیثوں کی روشنی میں تفسیر کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان کو کہہ رہا تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، راویوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے یہ اس کو اتنی حتمیت نہ دے۔ ہاں بڑی اہمیت ہے ان کی، لیکن وہ حتمی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ راویوں کے انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کیونکہ آپ خود مانتے ہیں کہ وہ روایت بالمعنی ہے، روایت باللفظ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رپورٹ نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ وہ مان نہیں رہے تھے، میں نے کہا اچھا مجھے بتائیے کہ گامدی صاحب نے یہ تفسیر جو ہے البیان، اس میں جو ترجمہ کیا ہے یہ قرآن ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے پوچھا جو آپ کے یوسف صلاح الدین صاحب اہل حدیث عالم ہے پاکستان، ان کی جو ترجمہ قرآن ہے وہ قرآن ہے؟ اب وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہاں، کہتے نہیں وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا ایک راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرے تو وہ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور جو قرآن کا ترجمہ کر دے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ راوی کی انڈرسٹینڈنگ۔ اس وجہ سے حدیثوں کو بھی قرآن کی روشنی میں اب سمجھا جائے گا۔ تو اب قرآن مجید فرقان ہے، اس کی روشنی میں حدیثوں کو دیکھیں، نہ کہ حدیثوں کی روشنی میں، کیونکہ اگر راوی یہ ثابت ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ بولے ہیں، پھر بات اور تھی، پھر کوئی جرت نہ کرتا کہ حدیث کے آنے کے بعد کوئی اپنی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا۔ حدیثوں میں دو کام ہوئے ہیں، راویوں نے بالمعنی رپورٹ کی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے جوڑنا ہے اس کو کہ کس آیت کے تحت یہ حدیث آئے گی، ہم نے جوڑنا ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر نہیں بتایا چند روایات کے سوا۔ تو اس لیے فرقان، قرآن کے فرقان ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں عام آدمی کے لیے پڑھ سکتا ہے کہ کیونکہ اس کو قرآن کی عبارت کے اپنے معنی معلوم نہیں ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے، وہ گم کا شکار ہو سکتا ہے، اس کو پھر ہم یہ مشورہ دیں گے کہ وہ کسی اچھے جید عالم جس پر اس کا اطمینان ہو، اس کی بات پر زندگی گزار دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر دو سوال ہے، ایک تو جو آپ نے اسمہ احمد کے بارے میں جو بات کہی، وہ آپ کے جواب کے اوپر میرے ذہن میں تبھی ایک چھوٹا سا نقطہ ابھر کے آیا، وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کہ آپ نے وہ جو بات کہی تھی نا کہ آئیڈینٹی کارڈ میں اگر ان کا نام ہوتا تو وہ احمد ہوتا، تو اس پہ یہ میرے ذہن میں آئی بات کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ محمد رسول اللہ پہ اعتراض ہوا نا کہ وہ اس وقت احمد رسول اللہ لکھوا رہے تھے، تو وہاں پہ تو محمد ہی آیا۔ ایک ایسا ہی سوال تھا۔ دوسرا جو میرا سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ مجھے یاد آتا ہے میں کہیں مولانا مرحوم وحید الدین خان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا یہی نظم قرآن کے اوپر، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو یعنی وہ بیسیکلی مولانا امین احسن اصلاحی کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کو یعنی نظم وغیرہ کے اینگل سے سمجھنے چاہتے ہیں تو وہ اس کے معنی کو بڑا جو ہے محدود کر دیتے ہیں، اس کی آیتوں کو جو ہے وقت کے اعتبار سے وغیرہ یعنی اس کو بڑا پریسائز کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن جو ہے قیامت تک چلنے والا کلام ہے، اور اس وجہ سے یہ روایتی نقطہ نظر بھی ہے کہ اس کے جو ہے کئی معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں ایک ہی آیت کے، اور مکتب فراہی اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے، تو اس بات کو کیسے ریکنسائل کریں؟ پہلی جو بات ہے اس میں میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نام اصل جو فارمل نیم ہے وہ ساجد شہباز خان ہے۔ میرے والد کا نام شہباز تھا اور ہم خان فیملی سے، تو میرے شناختی کارڈ میں میرے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، اسکول کالج کی جو ڈگریاں ہیں، سب کے اوپر ساجد شہباز خان لکھا ہوا، لیکن
میرے باقی سارے معاملات ساجد حمید کے نام سے ہوتے ہیں یہاں تک کہ المورد مجھے جو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کرتا ہے اس میں بھی ساجد حمید لکھا ہوتا ہے شناختی کارڈ وہ لکھا ہوتا ہے، شناختی کارڈ کا نمبر جو ساجد شہباز خان کا ہے اوپر لکھا تھا ساجد حمید. اور میری کتابوں میں بھی پھر لکھنا پڑا ان کو ISBN لینے کے لیے ساجد شہباز خان بتانا پڑتا ہے، تو پھر وہ لکھنا پڑتا ہے قلمی نام ساجد حمید اور اصل نام ساجد شہباز خان. تو اب یہ جو پروسیس ہوتا ہے ایسے جو جس نام سے میں معروف ہوں اسی نام سے معاہدات ہو رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ مجھے ایک جگہ سے کالج میں نے پڑھایا، انہوں نے میرے ساجد حمید کے نام سے چیک بنا دیا اور کراس کر دیا اس کو. اب وہ بینک میں جمع نہیں ہوا تو مجھے واپس جا کے ٹھیک کرانا پڑا. اب یہ جو سارے مسائل ہوں گے، لیکن انہوں نے چیک اسی نام سے دیا جس نام سے ان کو مجھے جانتے تھے. تو یہ حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہوگا، جس نام سے آپ پکارے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے محمد ایک ہی ہے، اور اس لیے بس لکھ دیا انہوں نے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ نام لکھنا ہے جو سرکاری طور پر شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات. نظم قرآن وحید الدین خان صاحب کے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا. انہوں نے ایک اہم چیز دریافت کی اپنے خیال میں. وہ خیال ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز، ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تو اس میں اس کا ذکر مل جائے گا، وہ انسان کے لیے معرفت ہے. معرفت کیا چیز ہے؟ معرفت یہ چیز ہے، ان کی آپ مضامین دیکھیں تو وہ ایک آیت کو لیں گے، اس کو اپنے ماحول پہ چسپاں کریں گے اور اس سے ایک معرفت برآمد کریں گے. آیت لیں گے، حدیث لیں گے، ان کا دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. آپ کوئی بھی ان کا مضمون جو آیت پر ہو یا حدیث پر اٹھا کر دیکھیں، وہ آیت لیں گے، اس کو آئسولیشن میں لیں گے، اس کو ایک پرنسپل بنائیں گے اور پرنسپل بنا کر اپنے کسی واقعے کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کے اندر معنی پیدا کریں گے. اس شخص کے لیے نظم کی پابندی پسندیدہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ میں آیتوں کو نظم کے اندر رکھ کر سمجھوں. لیکن ان کی تفسیر تذکیر القرآن بھی اس بات پر گواہ دی کہ اگر آپ اوپر کی آیت پڑھیں اور نیچے جو ان کا نوٹ لکھا ہوتا ہے دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ اس سے نکلنے والی کوئی معرفت آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ ان کا اپروچ یہ تھی جس وجہ سے ان کو نظم پسند نہیں. لیکن ہمارے خیال میں نظم محدود نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے نظم کے بارے میں کہ نظم قرآن کو محدود کرتا ہے. نظم کے اندر ہم قرآن کا حقیقی معنی سمجھ لیتے ہیں، اس پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب حقیقی معنی جو سمجھے ہیں وہ بہت ہی بڑی معرفت ہو سکتی ہے، ہر زمانے میں چل سکتی ہے. جیسے اللہ کا شکر یا مالک یوم الدین لے لیجیے. مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں جس جگہ آیا ہے وہ رحمت الرحمن الرحیم کے تقاضے کے طور پر آیا ہے. نظم کے تحت مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ قیامت والے دن وہی فیصلہ کرے گا، فرعون کو نہیں دے گا یا کسی انسان کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں پکڑا دے گا جس کو پورا علم نہیں ہے، یا وہ کسی سے دب جائے گا یا کسی سے ڈر جائے گا. نہ نیک انسان کو دیا جائے گا نہ کسی بہترین قاضی کو دیا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، رحمت کا تقاضا یہی. اب اصل معنی اس کے یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اب اس کو جتنا مرضی بڑھا لیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو معنی محدود تب ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کے حقیقی معنی میں پھیلاؤ محسوس نہ کریں. کچھ قرآن مجید کی وہ آیتیں نہیں ہیں جو پھیلاؤ نہیں چاہتی، جیسے میں نے مثال دی تھی سورہ توبہ کی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ پھیلاؤ نہیں چاہتی. اس کے اگر میں وحید الدین صاحب کو اس مضمون پڑھنے کے بعد ان کے پاس جا سکتا تو میں ان سے پوچھتا اس کو کیسے جنرلائز کریں گے، نظم کے بغیر کیسے سمجھیں گے اس کو. تو اصل چیز یہ ہے کہ نظم حقیقی معنی تک لے جاتا ہے. حقیقی معنی کی گہرائی اپنے اپنے طریقے پر ہے. توحید بتا دیا اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کی حقیقت کیا کیا ہے وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے، شرک اور توحید پر جو لکھی گئی. کہ ایک آدمی اٹھاتا ہے اس میں صفات بھی ڈال دیتا ہے، اس میں ذات بھی ڈال دیتا ہے. ایک آدمی ذات
محدود رہتا ہے، ایک آدمی صفات تک محدود رہتا ہے. تو یہ اب گہرائی کتنی پیدا کرنی وہ، لیکن مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. مطلب اس کا یہ. تو حقیقی معنی تک آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتے ہیں. اس کی وسعت، اس کی گہرائی آدمی کے لحاظ سے بدلتی جاتی ہے. کئی آیتیں، مثلا یہی آیت جو میں بار بار پیش کر رہا ہوں، والارض طحاہا، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے یہ سیاق و سباق میں نظم کے اعتبار سے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل کر دیا، اس کو پھیلا دیا ہے، تم اس میں چلو پھرو، کھاؤ پیو. دوسرے کو بتا دیا میں نے پہاڑ بھی بنا دیے، اس میں دریا بھی جاری کر دیے ہیں. یہ رہنے کے قابل بنانے کے لیے جملہ بولا گیا ہے. اب اس کو مرضی پھیلا دیں، حقیقی معنی تک آپ پہنچ گئے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں آیت کو الگ لے کر سیاق و سباق میں نہیں مانوں گا، الگ لے کر سائنس کے مطابق کر دوں. اس کو ہم کہیں گے کہ کام خراب ہو گیا. تو مولانا وحید الدین خان کی بے شمار تفسیریں جو اس طرح کی آیتوں پر انہوں نے لکھی ہیں، اس میں یہی خرابی ہے کہ والارض طحاہا بتا رہی تھی کہ زمین رہنے کے قابل تمہارے لیے پھیلا دیے میں نے، اس کو بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس پر رہو، اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، سو. لیکن اس کو نکال کے سائنسی حقیقت بنا دیا، سیاق و سباق سے کاٹ دی. تو زمین رہنے کے قابل ہے، اس کے معنی میں آپ قدرتیں ہی قدرتیں بیان کر سکتے ہیں، خدا کی مہربانیاں بیان کر سکتے ہیں، بڑی معرفت پیدا کر سکتے ہیں. لیکن آپ معنی بدل دیں، سیاق و سباق کو قبول نہیں کریں گے کہ وہاں پر انڈے کی شکل بناؤ. قرآن پوری بات کر رہا ہے کہ میں نے تمہاری نیند ایسی بنائی، صبح ایسی بنائی، رات ایسی بنائی، اور زمین کو میں نے تمہارے لیے پھیلا دیا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس میں کیسے معنی ڈالے جا سکتے ہیں؟ ممکن. تو یہ ہے نظم تک پہنچنا، نہ کہ پابند کرنا، نہ کہ اس کو محدود کرنا. یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت اعتراض ہوتا ہے کہ نظم محدود کر دیتا ہے. بالکل محدود نہیں کرتا. کلام کی اپنی وسعتیں، معنی کی اپنی وسعتیں قائم رہتی ہیں. صرف معنی ایک، جملے کے معنی ایک ہے، ہم یہاں پہ محدود کرتے ہیں. لیکن اس کے معنی کتنے شاندار ہیں، کتنے وسیع ہیں، کتنی گہرائی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کا نظم سے کوئی تعلق نہیں. شکریہ سر. اللہ خیر.